نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات اس کائنات میں نور بن کے جلوہ گر ہوئی۔ کائنات میں جو شخص اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہو وہ پاک نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، اللہ اسے ساری ظلمتوں سے نکال کے روشنیاں عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی نور، صفات بھی نور، آپ کی کتاب بھی نور اور آپ کا پیغام بھی نور۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ انداز دیکھیں صحابہ کرام کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حالانکہ صحابہ جانتے ہیں 12 ربیع الاول کو مکہ المکرمہ میں حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پوچھ یہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ صحابہ کرام کا نظریہ تھا ہمارے پاک نبی کی نگاہ میں کائنات کی ابتدا بھی ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہے، کیونکہ ان صحابی نے پوچھا سب سے پہلے کس چیز کو رب نے پیدا کیا۔ ایک اور صحابی نے پوچھا آقا قیامت کب ہے؟ اب دونوں صحابہ کے سوال یہ بات بتا رہے ہیں، لوگوں کسی چکر میں نہ پڑنا، آقا کی صحبت نور میں بیٹھنے والے صحابہ کا نظریہ ہے آقا آغاز کو بھی جانتے ہیں، انجام کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو پوچھو، تم تو سوال کر رہے ہو کس چیز کو پیدا کیا؟ نہیں، سرکار نے فوراً جواب دیا، فرمایا سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے سرکار کو نور کہا، میرے نبی نے بھی اپنے نور کا اعلان کیا۔ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، سب سے پہلی بات تو آپ یہ فرماتی ہیں عورتوں کو جو دوران حمل تکلیف ہوتی ہے، محمد کریم علیہ السلام میرے بطن اطہر میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ آقا کائنات کو دکھوں سے بچانے آئے تو ماں کو کیوں دکھ دیتے؟ کہتی ہے میں تو ہلکی پھلکی رہی، یہ تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ جب انبیاء کرام میرے خوابوں میں آ کے مبارکبادیاں دیتے، آمنہ تجھے مبارک ہو، رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں وہ وقت آیا کہ جب میرے شہزادے کی ولادت کا وقت ہوا تو آپ فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے ایسا نور نکلا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، میں مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے اتنے حجابات ماں کی آنکھوں سے ہٹا دیے ہوں، اس پاک محمد کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہو۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے پھر دیکھا اپنے شہزادے کو
ان کے چہرے سے نور نکل کر آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اور جسم میں ایسی خوشبو تھی کہ کائنات کی کسی کستوری میں بھی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ میرے آقا کی ولادت کا وقت ہے، بوقت ولادت یہ حال ہے۔ 14ویں کے چاند سے زیادہ چہرہ چمک رہا ہے، اور جسم مبارک سے خوشبو ہے جو کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ناف کٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور کندھا بھی کیا ہوا تھا۔ میرے آقا چونکہ خود بے مثال ہیں، ان کی ولادت بھی بے مثال ہے۔ اب سیدہ آمنہ پاک کیا کہتی ہیں؟ مجھ سے نور نکلا، نور ظاہر ہوا، اور اس نور نے مکہ سے لے کر شام تک وہ روشنی کی کہ محلات شام کے میں مکے میں بیٹھ کے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جو سرکار کو لے کر گئی تھی خدمت کے لیے، آپ فرماتی ہیں میں جب آقا کریم کو، جب محمد عربی کو لے کر گئی تو میں نے ایک چیز تو یہ دیکھی، میری برادری کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے ہمیں محمد کی خوشبو نہ آتی ہو۔ لے کر کے گئی تھی میں اپنے گھر میں، خوشبو آ رہی تھی میری برادری کے ہر گھر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کی غلامی سے کوئی اپنے آپ کو منور کر لے تو غلامی کا فیض اس تک محدود نہیں رہتا، اس کی برادری کو بھی اللہ عطا فرما دیتا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کو لے جانے کے بعد مجھے گھر میں چراغ نہیں جلانا پڑا۔ کیوں؟ کہتی ہیں لِأَنَّ وَجْهَهُ أَنْوَرُ مِنَ السِّرَاجِ، چراغ میں تو وہ روشنی نہیں ہوتی جو محمد عربی کے چہرے میں روشنی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کہتے ہیں سرکار سورج کے سامنے آتے تو سورج پر نبی کا نور غالب آ جاتا، سرکار چاند کے سامنے آتے تو چاند پر نبی پاک کا نور غالب آ جاتا۔ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے میرا محمد، اور چاند کی چاندنی سے زیادہ روشن ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے ہم چاند کے سامنے آئیں تو ہمارا سایہ ہوتا ہے، ہم سورج کے سامنے آئیں تو ہمارا سایہ ہوتا ہے، ہم چراغ کے سامنے آئیں تو ہمارا سایہ ہوتا ہے۔ آقا چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو سایہ نہ ہوتا، سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو سایہ نہ ہوتا، چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو سایہ نہ ہوتا۔ اس کی پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ہم چاند کے سامنے آتے ہیں، ہمارا جسم ٹھوس ہے، اس روشنی کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے، اور نبی چاند کے سامنے آئے، چاند کی چاندنی محمد کے نورانی وجود میں گم ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی نبی کے مبارک وجود کی پناہ لیتی ہے۔ اللہ نے میرے پاک نبی کے وجود کو وجود نور بنایا تھا۔